بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت جناب واصف علی واصف کی نظر میں غیر اللہ کون ہے؟ کیا خوب سمجھایا۔ غیر وہ ہے جو تمہیں اللہ سے محروم کر دے، باقی غیر تو ہے ہی نہیں۔ کائنات میں بنایا کب ہے؟ سارا راز ہی راز ہے، غیر نہیں ہے۔ اس کی اپنی کائنات میں ہر شے اس کی اپنی ہے۔ غیر صرف وہ ہے جو تجھ سے محبت الہی نکال دے، مٹا دے۔ خاشیت اللہ یعنی اللہ کا ڈر نکال دے، اللہ کی محبت نکال دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نکال دے۔ بوڑھا آدمی لوگوں میں رہے یا گھر میں رہے، اس کا دار و مدار اس کے اپنے اوپر ہے۔ اگر گھر میں رہے لوگوں سے بچنے کے لیے اور گھر میں رہنے کا اور کوئی جواز نہ ہو، یعنی تعلق باللہ نہ ہو، تو بہتر ہے کہ تعلق بالدنیا ہی ہو۔ صرف تنہا رہنا بغیر خیال کے، یہ تو ایک سزا ہے۔ اگر آپ کا تعلق ہو اللہ کے ساتھ تو پھر محفل ہو یا تنہائی ہو، دونوں ٹھیک ہیں۔ اگر اللہ سے تعلق نہیں ہے تو پھر تنہائی بھی عذاب ہے اور محفل بھی عذاب۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ ذکر الہی جاری رہے اور راتیں اپنے اشکوں سے منور رہیں، اور لوگ ہمارے ہاتھ سے محفوظ رہیں اور پیشانی سجدوں سے محروم نہ ہو۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم لوگ شکر کرو میں اس کو مزید عطا کروں گا۔ اب یہ بڑی بات ہے کہ نعمت پر شکر کرو تو نعمت بڑھ جاتی ہے۔ شکر سے نعمت محفوظ بھی ہو جائے گی اور نعمت مزید بھی ہو جائے گی۔ اب فقراء نے اس کی بڑی خوبصورت تشریح کی ہے کہ انسان کو پتہ تو ہے نہیں کہ میرے لیے اچھی کیا چیز ہے، تو وہ بعض اوقات غلطی پر شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ غلطی بڑھ جاتی ہے۔ شکر کرنے سے پہلے ضرور سوچ لینا کہ یہ شکر والی بات ہے یا استغفار والی بات تھی۔ نماز کی بات ہے تو نماز کے فوائد مت گنو، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھو۔ نماز کے فائدے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، فائدہ ہو کہ نہ ہو، یہ اللہ کا حکم ہے اور اس سے بچت کی کوئی راہ نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کل تو وہ نماز نہیں رہی۔ جب تک مسلمان ہے تو نماز ہوگی، اس وقت تک نماز پڑھی جائے گی اور پڑھنی چاہیے۔ اور اگر آپ نہ پڑھ سکو اور جواز یہ دو کہ یہ جائز ہے کہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو ایسا شخص شیطان ہے۔ گویا کہ یہ شخص دین میں نیا راستہ بنا رہا ہے، اور جو شخص اللہ سے معافی چاہے کہ مجھ سے غفلت ہو گئی کہ یہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو یہ صحیح انسان ہے۔ اگر آپ دین پر کسی وجہ سے نہ چل سکو تو معافی مانگ کر انسان تو بنو، لیکن بے سکونی کا نام ہے، اور مگر بے سکونی کا نام ہے۔ کاش بے سکونی کا نام ہے، خواہش بے سکونی کا نام ہے۔ had it been اور ادروائز بے سکونی کا نام ہے۔ if جو ہے بے سکونی کا نام ہے، but بے سکونی کا نام ہے۔ یہ جتنے ادروائز، had it، if، but، when، where، یہ سب بے سکونیوں کی علامت ہے۔ یہ سب بے سکونی ہے۔ بے سکون زندگی جو ہے وہ مشروط زندگی ہے۔ شرطوں سے بھری ہوئی زندگی دو عیب ہے۔ کاش ایسا ہوتا تو کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتا۔ یہ سب بے سکونی ہے۔ اے اللہ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھ اور اپنے سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم پر چلا، اور ہمارے ملک اور ہم پر رحم فرما۔ آمین ثم آمین۔